ایئر ہوسٹس کے ساتھ تصویر لی آپ اس کی جتنی بھی تعویلات پیش کریں غلط ہے. یہ عمل کھلے عام اس خاتون نے لی ہے, میں نے نہیں لی ہے. کسی بھی خاتون کے ساتھ بند کمرے میں تنہائی حرام اور ناجائز ہے. اوپنلی اگر کوئی خاتون آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں, اس سے مصافحہ کرنا بلا حائل یا بند کمرے میں اس سے ملنا یہ ناجائز ہے. تو اس لیے اگر کوئی خاتون آپ بیٹھے میں کھلے مجمع میں آپ سے آ کے ملتی ہے تو اس میں اس کو تو گناہ ملے گا کہ وہ بے پردہ ہو کے کیوں آئی ہے, اس کو تو گناہ ملے گا. تو مرد کے لیے اس میں کوئی ناجائز حرام والی بات نہیں ہے, کیونکہ کوئی بدگمانی کا موقع بھی نہیں ہے نا. یا تو میں کہیں اندر کہیں چپکے سے جا کے اس سے مل رہا ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں آپ کی کیا لگتی ہے. تو بند کمرے میں بدگمانی کا موقع ہوتا ہے. کھلے عام جب کوئی مل رہا ہے تو بدگمانی کا موقع, کیونکہ کسی نے کوئی برائی کرنی ہوتی ہے تو اوپنلی تھوڑی ملتا ہے اس سے. باقی دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیار بہت اونچا رکھیں, معیار آپ اونچا رکھیں. تو دیکھو یہ ہمارے علماء ایک مثال دیتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب ٹھیک ہے, لیکن اس کو تنبیہ کرنے کے لیے آپ کو اس کو سیلفی نہیں دینی چاہیے تھی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں تاکہ اس کو احساس ہوتا کہ بھائی ہم غلط ہیں, ہمیں پردہ کرنا چاہیے. یہ احساس دلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا آپ کو؟ نہیں دیتے سیلفی. آپ کہتے کہ نہیں بھائی میں نہیں, نہ آپ اس کو ملنے دیتے, ملاقات بھی تو ہوئی نا, سلام دو تو بھی یہ بھی نہ کرنے دیتے. تو اس کے بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں. دیکھو اس وقت امت مسلمہ کی مثال جو ہے نا ایک اس بیمار کی طرح ہے جس کو 20 قسم کی بیماریاں ہو گئی ہوں. اب ایک پیشنٹ ہسپتال میں پہنچا, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کو شوگر بھی ہے, اس کے ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے. اب اگر میں آپریشن کرتا ہوں تو شوگر اس کی کنٹرول میں نہیں ہے, اور اگر میں شوگر کا خیال کرتا ہوں تو دوبارہ اٹیک ہو سکتا ہے اس کو. تو کچھ بھی ڈاکٹر علاج کے لیے کرے گا نا, کچھ نہ کچھ اس کے سائیڈ افیکٹ ہوں گے. ملٹیپل بیماریاں ہیں. اب ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی میں اس کا دل کا آپریشن تو بہت ضروری ہے, وہ پہلے کرنا پڑے گا کیونکہ اتنی بلاکیج ہو گئی ہے کہ اگر آپریشن نہیں کیا تو موت یقینی ہے اس کی. شوگر کا میں رسک اٹھا سکتا ہوں, شاید بعد میں شوگر ٹھیک ہو جائے یا زخم جڑ جائے میڈیسن کے ذریعے. یہی کرے گا نا ڈاکٹر. یا عین ممکن ہے کہ وہ کہے ہارٹ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے, شوگر بہت خطرناک حد تک گئی ہوئی ہے, اس کا بھی خطرہ ہے کہ آپریشن نہیں کیا تو یہ اٹیک سے مر جائے, لیکن شوگر سے مرنے کا خطرہ زیادہ ہے, تو رسک لیے بغیر کام ہوگا نہیں. تو اس وقت بھی ایک امت مسلمہ کا جو مسئلہ ہے نا, ملٹیپل گناہ ہیں, بیماریاں ہیں. تو اس میں علماء کے لیے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کے ایک اپنا تقوی کا معیار رکھیں, بڑا ہائی لیول کا اسٹینڈرڈ. اس سے کیا ہوگا, 4-6 لوگ تو دین کی طرف آ جائیں گے جو بہت ہی ہائی لیول کے ان کا تقوی ہوگا. میجورٹی دین سے کیا ہو جائے گی, بھاگ جائے گی, دور ہو جائے گی. تو اس لیے اب علماء کو اپنا اسٹینڈرڈ حرام کرنے کی تو اجازت نہیں ہے, کچھ شرعی ناجائز. اب یہ نہیں کہ کوئی شرابی مجھے کہے کہ مفتی صاحب ایک گھونٹ میری خاطر پی لیں آپ, تو میں شراب سے چھوڑ دوں گا. میں کہوں بھائی تو چھوڑ نہ چھوڑ, میں نہیں پی سکتا, کیونکہ تو صریح حرام ہے نا. جبکہ عورت کے ساتھ اختلاط جو ہے اس کا تعلق ہے فتنے سے, گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اب اگر وہ اندیشہ کا خطرہ اتنا نہیں ہے لیکن اس کے پازیٹیو فائدے زیادہ ہیں. ایک ایئر ہوسٹس کسی مولوی کے کو لفٹ کرا کے سیلفی لے لے, میں سمجھتا ہوں یہ اس کا ایک پازیٹیو عنصر ہے کہ اس میں تھوڑی سی, بعض ایئر ہوسٹس نے تو ہم نے بڑی بڑی سیلیبریٹیز آئی ہیں, کبھی کسی کے ساتھ سیلفی نہیں لی ہے, کبھی بھی نہیں لی ہے. اب اس کے دل میں تھوڑی سی ایک مولوی سے محبت ہے جس کی 4 بیویاں آلریڈی موجود ہیں, اس کے بارے میں یہ بھی خطرہ نہیں ہے کہ ہم نکاح کا پیغام بھیج دے گا. اس کو پتا ہے بھائی سمجھ کے اس کے ساتھ سیلفی لینی ہے. اس کو میں اگر کہہ دوں کہ نہیں پیچھے جائیں, تو اس میں اس کو یہ امید تو بہت کم ہے کہ وہ اسلام کی طرف آ جائے اور وہ کہے بھائی میں اتنی بری ہوں تو کل سے میں کیا کر رہی ہوں, برقع پہن کے آؤں. اس کا امکان بہت کم ہے. اس کا امکان بہت زیادہ ہے کہ یار یہ مولوی لوگ بہت بد اخلاق ہوتے ہیں اور ان سے کیا کہو, آئندہ سلام بھی نہ کرو ان کو. یہ خطرہ زیادہ ہے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں عین ممکن ہے وہ دین کی طرف آ جائے, کیونکہ علماء سے اگر دل میں محبت ہے نا تو یہ اسلام سے محبت ہے. ورنہ میں ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا, سیلفی میں نہیں پہلے دیتا تھا کسی کو, بہت اس میں سخت تھا. ہمارے استاذ نے کہا کہ یار آپ سے کوئی بندہ سیلفی لینے کے لیے آ رہا ہے جبکہ اس کو پتا ہے کہ نہ آپ کو اس کو 5 روپے بھی نہیں دو گے, نہ آپ کی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو اگر وہ صرف دین کی بیس پہ سیلفی لے رہا ہے, آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے, تو اس کے جذبے کی قدر کر کے تھوڑی قربانی دے دو. اس کے بعد سے پھر میں نے کیا کیا, اب میں کہیں بھی ایئرپورٹ پہ جا رہا ہوں میں تو 1 گھنٹہ سیلفیاں دے رہا ہوتا ہوں, اور سارے بڑی بڑی مونچھوں والے, بڑی بڑی بغلوں والے آ رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایئر ہوسٹس تو کبھی کبھار آ جاتی ہے. زیادہ تر جن لوگوں کے ساتھ میں سیلفی دے رہا ہوتا نا وہ میرا حوصلہ ہے. اب اس میں اگر ایک ایئر ہوسٹس آ گئی اس پہ آپ کو کیا ہو رہا ہے, خیر مذاق کر رہا ہوں میں. یہ تو کتنا گھنٹے لگ جاتے ہیں. ابھی میں جا رہا تھا, پتہ نہیں کہاں, اسلام آباد جا رہا تھا, لاہور جا رہا تھا, 1 گھنٹے تک ایئرپورٹ پہ سیلفی گیری چلی ہے. کوئی میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا نا اس کو ترس آنے لگا. میں نے کہا یار میں کیسے بھگاؤں ان لوگوں کو, میں تھک گیا ہوں, واقعی بہت تھک گیا تھا. میں نے کہا کیسے بھگاؤں میں یار, کیونکہ جو آ رہا ہے وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہی ہوں, مجھ سے پہلے کوئی بھی نہیں آیا. تو یہی سوچ کے اپنے استاذ کی وہ نصیحت یاد آ رہی تھی کہ یار چلو شاید اس کے دل میں تھوڑی سی محبت ہو, بعد میں بیان سن لے. اور اگر ایک دفعہ دھتکار دو
تو زندگی بھر کے لیے برا امیج لے کے جاتا ہے. پھر وہ زندگی بھر کے لیے کیا لے کے جائے گا؟ برا امیج. تو پبلک پلیسز پہ میں نے جانا ہی چھوڑ دیا ہے اسی وجہ سے کہ یار دھکا دے نہیں سکتے کسی کو. تو اب یہی ہے کہ جاؤ ہی نہیں, کہاں مجبوری ہو تو پھر جاؤ پبلک پلیس پہ, اور پھر یہ حوصلہ لے کے جاؤ کہ بھائی جتنی دیر بیٹھیں گے سیلفی گیری چلے گی. اب اس میں سارے آ رہے ہیں سیلفی لے رہے ہیں, ایک خاتون آ جائے میں اس کو ہٹاؤں کہ نہیں آپ وہاں کھڑی ہو جائیں, وہ بہت زیادہ ایک بد اخلاقی والی حرکت ہوتی ہے کہ اتنے سارے لوگ تھے تو اس نے بیچاری نے اوپنلی سب کے سامنے سیلفی لے لی, تو کیا قیامت آ گئی بھائی. باقی پردے کی جہاں تک بات ہے تو ہمارے بیان سارے اسی پر ہیں. وہ بیان سنتی رہے گی اگر تو اس کو خیال آ جائے گا بھائی یہ اسلام کا حکم ہے. اور مجھ سے تو ایئر ہوسٹس جہازوں میں ایسی بھی ملی ہیں, انہوں نے کہا مفتی صاحب خدا کی قسم مجبوری میں ہم یہ جاب کر رہے ہیں, ہمیں بالکل پسند نہیں ہے. پھر ان کے میں نے حالات سنے تو وہ زنا کو پیشہ بنا سکتی تھیں. انہوں نے کہا ہم شوہر نے طلاق دے دی, باپ کما نہیں رہا, ہوتے ہیں پتہ نہیں گھروں میں کیا کیا حالات ہوتے ہیں لوگوں کے, ہم تو ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک رہے ہوتے ہیں نا.